اور تسمیہ بسم اللہ الرحمن الرحیم، یہ تو اتنا برکت والا نام ہے اللہ کریم کا کہ جبریل امین جب آئے ہیں پہلی دفعہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی لے کر، تو انہوں نے آ کر نبی علیہ السلام سے کہا اقرأ بسم ربک الذی خلق، پڑھیے اپنے رب کے نام کے ساتھ جس نے سب کو پیدا کیا، جس نے مخلوق بنائی، اپنے رب کے نام کے ساتھ۔ اگر آپ تسمیہ کو دیکھیں گے تو بسم اللہ الرحمن الرحیم کا بھی معنی یہی بنتا ہے کہ شروع کرتا ہوں، ابتدا کرتا ہوں، یا اللہ کے نام سے شروع جو نہایت مہربان رحم فرمانے والا ہے۔ اب بسم اللہ الرحمن الرحیم اس کو جب آپ اس کی طرف توجہ کریں گے تو اس کے اندر بڑے پرلطف نکات موجود ہیں۔ آپ دیکھیے بے جو ہے اس کے نیچے زیر ہے، یہ اس کے آگے ہے اسم، بے اسم اللہ، با کا معنی ہے ساتھ، ساتھ اسم کا معنی نام، ساتھ نام اللہ، اللہ کے ساتھ نام اللہ کے۔ اب یہ اس کی ابتدا دیکھیں، ساتھ نام اللہ کے، کیا ہے ساتھ نام اللہ کے؟ اللہ کے نام کے ساتھ کیا ہے؟ جب آپ توجہ کریں گے تو میں نے ایسے ہی ایک دفعہ یہاں پہ گفتگو کرتے ہوئے کہہ دیا کہ جو بسم اللہ میں جو الرحیم ہے یہ رسول اللہ کی صفت ہے، بسم اللہ کے اندر الرحمن اللہ کی صفت ہے، الرحیم یہ رسول اللہ کی صفت ہے۔ ایسے ہی میں تقریر کر رہا تھا یہاں پہ تو میں نے وہ یہ بیان کر دیا، میرے ذہن میں آیا، میں نے کہا لگ رہا ہے کہ یہ الرحیم جو ہے یہ رسول اکرم کی صفت ہے، کیونکہ اللہ نے قرآن پاک میں نبی پاک علیہ السلام کو رؤوف الرحیم کہا ہے۔ سورہ توبہ کی آخری دو آیتیں جو ہے نا، سیکنڈ لاسٹ آیت میں لقد جاءکم رسول من انفسکم عزیز علیہ ما عنتم حریص علیکم بالمؤمنین رؤوف الرحیم، کہ رسول اکرم مومنوں پر رؤوف بھی ہیں اور رحیم بھی ہیں۔ تو میں نے ایسے بیان کیا تو اس کے بعد مجھے خیال آیا کہ یہ حوالہ دیکھ لینا چاہیے، شاید کسی بزرگ نے لکھا ہو۔ تو میں یہ سامنے جو پیر امیر علی شاہ صاحب کا مدرسہ ہے وہاں میں کتب خانہ میں گیا تو وہاں سے میں نے تفسیر در منصور یا تفسیر کبیر میں نے لی، پرانی کتابیں وہاں پہ پڑھی ہوئی ہیں۔ تو میں نے جیسے ہی وہ دیکھا تو واقعی انہوں نے لکھا ہوا تھا وہاں پہ کہ دراصل اللہ نے جو پہلے کہا ہے نا ساتھ نام اللہ کے، یہ توجہ دلانے کے لیے ہے کہ ساتھ نام اللہ کے۔ آدم علیہ السلام کو ابھی اللہ کریم نے بنایا، ان کے اندر روح پھونکی، انہوں نے آسمان کی طرف دیکھا تو اللہ کے نام کے ساتھ رسول اللہ کا نام لکھا ہوا تھا۔ انہوں نے ساق عرش پہ دیکھا، لکھا تھا لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ۔ تو وہ علامہ فخر الدین رازی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں یہ جو بسم اللہ کی ابتدا ہے ذرا توجہ تو کرو اس کی طرف، اللہ تمہاری توجہ کروا رہا ہے ساتھ نام اللہ کے، کہ ذرا دیکھ لو جس کا نام اللہ کے نام کے ساتھ ہے وہ کتنی شان والا ہے۔ ساتھ نام اللہ کے، کون اللہ؟ جو رحمان ہے، اور کس کا نام ہے؟ رحیم کا۔ رحمان کے ساتھ رحیم کا نام ہے۔ رحیم کون ہے؟ یہ قرآن بتا رہا ہے کہ وَبِالْمُؤْمِنِينَ رؤوف الرحیم، محمد عربی اپنے امتیوں پر رؤوف بھی ہیں اور رحیم بھی ہیں۔ تو یہ ساتھ نام اللہ کے، ہم جو کہتے ہیں نا شروع کرتا ہوں، یہ اس کے اندر محذوف ہے، فعل محذوف ہے، یہ شروع کرتا ہوں اشرع یا ابتدا کرتا ہوں ابتدئ، تو یہ محذوف ہے، یہ نظر نہیں آتے۔ کچھ قرآن پاک میں ایسے افعال ہیں، ایسے فعل ہیں جو نظر نہیں آتے لیکن ہیں، جس طرح میں آپ کو بتا دیتا ہوں کہ قرآن پاک میں آتا ہے یا ایھا الذین آمنوا اذا قمتم الی الصلاۃ فاغسلوا وجوہکم، یا ایھا الذین آمنوا اذا قمتم، اے ایمان والو جب تم کھڑے ہو جاؤ الی الصلاۃ نماز کے لیے، فاغسلوا وجوہکم تو اپنے چہروں کو دھو لو۔ جب تم قمتم کا معنی ہے کھڑے ہو جاؤ، کیا جب نماز کے لیے ہم کھڑے ہوتے ہیں تب وضو کرتے ہیں؟ نہیں۔ تو یہاں مفسرین کہتے ہیں کہ قمتم جو ہے یہ ارتم کے معنی میں ہے، ارتم جب تم ارادہ کر لو نماز کا تو اپنے چہروں کو دھو لو۔
تو کچھ فعل ایسے ہیں، کچھ الفاظ ایسے ہیں جو قرآن پاک میں واضح طور پر ہمیں نظر نہیں آتے لیکن وہ محذوف ہوتے ہیں. جس طرح بسم اللہ الرحمن الرحیم میں ہم ترجمہ کرتے وقت کہتے ہیں کہ اللہ کے نام سے شروع کرتا ہوں. اب شروع کرتا ہوں اس کا لفظ بنے گا اشرع. اگر ابتدا کرتا ہوں تو پھر بنے گا ابتدئ. تو نہ یہاں پہ ابتدئ لکھا ہوا ہے نہ یہاں پہ اشرع لکھا ہوا ہے. اشرع بھی محفوظ ہے، محذوف ہے، اور ابتدئ بھی یہاں پہ محذوف ہے، یعنی وہ نظر نہیں آتے. لیکن جب ہم ترجمہ کرتے ہیں تو ہم پڑھتے ہیں پھر اللہ کے نام سے شروع جو نہایت مہربان رحم فرمانے والا ہے. اچھا، یہاں پہ ایک میں آپ کو خوبصورت بات بتا دوں ادب والی. وہ ادب والی بات کون سی ہے کہ ہم جب ترجمہ کرتے ہیں تو احتیاط کی ضرورت ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم کا ترجمہ عموماً جو قرآن پاک کے تراجم ہیں ان کے اندر لکھا ہوتا ہے شروع کرتا ہوں اللہ کے نام سے، یا ابتدا کرتا ہوں اللہ کے نام سے، یا شروع اللہ کے نام سے. ٹھیک ہے، تو یہ جو الفاظ ہمارے منہ سے نکلتے ہیں نا، شروع کرتا ہوں، چوتھے نمبر پہ آیا اللہ کا نام. شروع کرتا ہوں اللہ کے نام سے، تو یہ چوتھے نمبر پہ اللہ کا نام نہیں آنا چاہیے. امام احمد رضا نے بڑا خوبصورت ترجمہ اسی پہ لکھا. آپ کہتے ہیں کہ جب بندہ مومن کی زبان سے نکلے تو اللہ کا نام پہلے نکلے، اللہ کا نام پہلے نکلے. ترجمے میں بھی اللہ کا نام پہلے نکلے. آپ فرماتے ترجمہ یوں کرو، اللہ کے نام سے شروع جو نہایت مہربان رحم فرمانے والا ہے. یعنی بندہ مومن کی زبان سے پہلا لفظ ہی اللہ کا نکلنا چاہیے. اور جو کوئی بسم اللہ الرحمن الرحیم کو خوبصورت پڑھے یا خوبصورت لکھے، اللہ اس کو دوزخ کی آگ سے آزاد فرما دیتا ہے. خوبصورت جو پڑھے اور جو خوبصورت کر کے اس کو لکھے. آپ نے عرب کے اندر آج بھی جو خطاط ہیں، جو کاتب ہیں، ہاتھ سے لکھنے والے، ان کو آپ دیکھیں گے تو وہ سب سے زیادہ بسم اللہ الرحمن الرحیم کو لکھتے ہیں، سب سے زیادہ. تو یہ جو لفظ اس کے اندر 3 استعمال ہوئے، ایک اللہ کا ذاتی نام ہے اللہ، اور 2 اللہ کریم کے صفاتی نام ہیں الرحمن الرحیم. اللہ جو ہے یہ ایسا اسم ہے کہ کسی دوسرے بندے پہ بولا ہی نہیں جا سکتا، کسی دوسرے بندے پہ بولا ہی نہیں جا سکتا. اور رحمان بھی ویسے کسی کو نہیں کہنا چاہیے. نام رکھے ہوتے ہیں ہم نے عبد الرحمن، تو عبد الرحمن کو عبد الرحمن ہی کہنا چاہیے. اللہ کے سوا کسی کو رحمان کہنا اور ماننا دونوں گناہ ہیں. اللہ کے سوا رحمان کوئی نہیں، رحمان صرف اللہ ہے. اگر کسی کا نام عبد الرحمن رکھا ہے تو اس کو عبد الرحمن ہی کہنا چاہیے. لیکن چونکہ یہ صفاتی نام ہے، میں آپ کو ایک بڑی خوبصورت اس پہ بات بتاتا ہوں، آپ کی سمجھ میں آئے گی وہ بات. اللہ کا نام جو ہے وہ ہے اللہ. لفظ اللہ یہ ذاتی نام ہے اللہ کا. رحمان اور رحیم صفاتی نام ہے. ہم اپنے معاشرے میں عبد الرحمن کو رحمان بھی کہتے ہیں اور عبد الرحیم کو رحیم بھی کہتے ہیں. عبد القدوس کو قدوس بھی کہتے ہیں. عبد السبحان کو سبحان بھی کہتے ہیں. عبد کا لفظ ختم کر دیتے ہیں بولتے وقت، لیکن کبھی عبداللہ کو عبداللہ کہتے دیکھا ہے؟ نہیں دیکھیں گے. عبداللہ کو کبھی اللہ نہیں کہیں گے، نہ ہم ساون بھی نہیں نکلتا ہمارے منہ سے. قصدن تو بڑی دور کی بات ہے، ساون بھی نہیں نکلتا. یعنی یہ اتنا پاورفل نام ہے کہ اس نام کو اللہ کے سوا جب ہم کسی پہ بولنے کی کوشش کریں بھی تو دماغ ساتھ نہیں دیتا، بولا ہی نہیں جاتا اللہ کے سوا کسی اور پہ اللہ. تو یہ اتنا پاورفل نام ہے. یہ اللہ کا چونکہ ذاتی نام ہے. اور رحمان اور رحیم یہ دونوں اللہ کے صفاتی نام ہیں. رحمان کا معنی ہے اپنے بندوں پہ رحم کرنے والا. اب بندوں میں کون کون ہیں؟ بندوں میں مسلمان بھی ہیں، بندوں میں کافر بھی ہیں، بندوں میں منافق بھی ہیں، بندوں میں سارے بندے موجود ہیں. الرحمن کا مطلب ہے اپنے ہر بندے پہ رحم کرنے والا. اور الرحیم صفت جو ہے یہ خاص مومنوں کے لیے ہے. الرحیم کی صفت صرف مومنوں کے لیے ہے. الرحمن وہ ہوتا ہے جو کافروں پہ بھی رحم کرے اور مسلمانوں پہ بھی رحم کرے. تو مفسرین کہتے ہیں چونکہ رب ذوالجلال قیامت والے دن سب کا مالک ہونے کی حیثیت سے اللہ سب کو بلائے گا، تو الرحمن
صرف اللہ کی صفت ہے، اللہ کے سوا رحمان اور کوئی نہیں، لیکن الرحیم صفت جو ہے یہ تھوڑی عام ہے، اللہ نے اپنے علاوہ اپنے محبوب کریم کو بھی عطا فرمائی ہے، یہ ان کو بھی عطا فرمائی، والدین کو بھی اللہ نے یہ صفت عطا فرمائی ہے، رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا، یا اللہ تو میرے والدین پہ اسی طرح رحم کر جس طرح میرے والدین نے مجھ پہ رحم کیا ہے۔ تو گویا والدین کو بھی رحیم والی صفت اللہ نے عطا فرمائی ہے، لیکن رحمان والی صفت فقط اللہ کے پاس ہے، اس صفت کا حامل اور کوئی نہیں۔ تو بسم اللہ الرحمن الرحیم یہ قرآن کریم کے کسی صورت کا جز نہیں، احناف کے نزدیک، امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ، شوافع کے نزدیک یہ ہر صورت کا جز ہے۔ علماء کی دو جماعتیں ہیں، علماء کی دو جماعتوں سے مراد یہ ہمارے مسلک نہیں ہوتے کہ دیوبندی، اہل حدیث یا اہل سنت جس کو ہم بریلوی کہتے ہیں، علماء سے مراد یہ نہیں ہوتے، علماء متقدمین یعنی جو پہلے محدثین، پہلے دور کے جو محدثین ہیں جنہوں نے صحابہ سے پڑھا اور صحابہ سے پڑھ کے انہوں نے پھر آگے حضور کی امت کو تعلیم دی، تابعین، علماء متقدمین کی بات ہوتی ہے۔ علماء متقدمین میں سے دو گروہ ہیں، ایک گروہ کے مطابق علماء کے ایک گروہ کے مطابق سورت بسم اللہ الرحمن الرحیم جو ہے یہ ہر سورت کا جز ہے، ہر سورت کے ساتھ نازل ہوئی ہے، اور کچھ علماء کے نزدیک بسم اللہ الرحمن الرحیم قرآن پاک کی ایک مستقل آیت ہے سورہ نمل میں، انہ من سلیمان و انہ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تو یہ ہم چونکہ علماء کے اس نظریے کی طرف ہیں، اس فکر کی طرف ہیں، انہوں نے کہا کہ اگر ہم قرآن پاک کی ہر سورت سے پہلے اس کو آیت سمجھیں گے اور مستقل آیت سمجھیں اس کو، تو پھر یہ لازم آتا ہے کہ قرآن کریم کی آیات کی تعداد بڑھا دی جائے، پھر تعداد بڑھانی پڑے گی۔ تو ہم اس کو یوں لیتے ہیں کہ اللہ کریم نے جیسے ہی جبریل امین رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تشریف لے کر آتے، وحی کا نزول کرتے، تو وہ اللہ کے نام سے شروع کرتے، سب سے پہلے وہ اللہ کا نام لیتے، اور یہ ہر سورت سے پہلے بسم اللہ الرحمن الرحیم کو کیوں لکھا گیا؟ اس لیے تاکہ پتہ چلے کہ نئی سورت شروع ہو رہی ہے، نئی سورت کا آغاز ہو رہا ہے، اس لیے اس کو یہاں پہ ذکر کیا گیا ہر سورت سے پہلے، اور یہ سورت کا حصہ نہیں ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم، انفصال کے لیے، فاصلہ کرنے کے لیے اس کو پہلے لکھا گیا، اور یہ ہر سورت سے پہلے بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھنا واجب ہے۔ واجب کیوں ہے؟ یعنی ضروری ہے۔ کیوں ضروری ہے؟ تاکہ پتہ چلے کہ سورت شروع ہو رہی ہے۔ میں آپ کو یہاں پہ ایک مسئلہ بھی بتا دیتا ہوں۔ مسئلہ یہ ہے کہ جیسے امام نماز پڑھتا ہے، مثال کے طور پہ میں نے جماعت کروانی ہے آپ کو، سورہ فاتحہ کے بعد میں پڑھوں کوئی سورت الم نشرح میں شروع کروں، تو مجھ پہ ضروری ہے کہ پہلے بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھوں، چونکہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم آپ جہر سے نہیں پڑھتے تھے، یعنی بلند آواز سے بسم اللہ نہیں پڑھتے تھے، اس لیے اس کے اندر کسی کا بھی اختلاف نہیں ہے۔ تمام علماء کے نزدیک جو آج کل بھی ہمارے مکاتب فکر ہیں، ان میں بھی اس بات کے اندر کوئی اختلاف نہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ بلند آواز سے بسم اللہ پڑھتے تھے یا پست آواز میں۔ یقیناً سب کا یہی نظریہ ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم آپ پست آواز سے ہی بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھتے تھے، پھر سورت کو بلند آواز سے پڑھتے تھے۔ اگر آپ بھی نماز پڑھ رہے ہیں، مسئلہ یہ ہے آپ نے سورہ اخلاص پڑھنی ہے سورہ فاتحہ کے بعد، تو پہلے بسم اللہ الرحمن الرحیم ضرور پڑھیں۔ سورہ فاتحہ کے بعد پہلے بسم اللہ پڑھیں، پھر سورہ اخلاص پڑھیں، یا کوئی اور سورت پڑھنی ہے تو پہلے بسم اللہ پڑھیں پھر کوئی اور سورت پڑھیں۔ لیکن اگر آپ نے کسی سورت کے درمیان سے کچھ آیات پڑھنی ہے پھر بسم اللہ پڑھنی ضروری نہیں ہے۔ اگر کسی سورت کے درمیان میں سے آپ نے کوئی آیات پڑھنی ہے، جیسے میں پڑھتا ہوں کہ لقد جاءکم رسول من انفسکم، تو اب اگر یہاں سے تلاوت نماز کے اندر شروع کی جائے گی تو پھر بسم اللہ الرحمن الرحیم ضروری نہیں ہے۔